السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری جماعت کی جو ہماری کتاب جو ہے اردو کی، جیسے کہ ہم اس پہ سیکھ رہے ہیں۔ مختلف چیزیں ہم نے سیکھی، اس کے اوپر کل ہم نے ایک نظم تبدیلی کی۔ آج جو ہمارا نیا سبق جو ہے اس میں حبہ خاتون کے اوپر، کہ حبہ خاتون کون تھیں، کہاں پر پیدا ہوئیں، ان کی زندگی کے متعلق ہم کچھ اہم چیزوں کا معلومات حاصل کریں گے ان کی زندگی کے اوپر۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا نیا جو سبق ہے، حبہ خاتون۔ ٹھیک ہے، حبہ خاتون کا اصلی نام کیا تھا جی؟ جیسے کہ ہم نے انگلش گروپ ہے ہماری 4th اسٹینڈرڈ کی، اس میں ہم نے سیکھا حبہ خاتون کے اندر بہت ساری کتابوں میں ہم نے سیکھا ہے۔ تو حبہ خاتون کا اصلی نام جو تھا وہ زون تھا۔ ٹھیک ہے، وہ چندہ ہارا پامپور میں پیدا ہوئیں۔ ان کا باپ عبدی راتھر ایک معمولی کسان تھا۔ اس زمانے میں پڑھنے کا رواج کم تھا، عورتیں ہی نہیں مرد بھی ان پڑھ تھے۔ حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ وہ کہاں پر پیدا ہوئی جی؟ چندہ ہارا پامپور، ٹھیک ہے، اور پامپور میں پیدا ہوئی، اور چندہ ہار پامپور میں پیدا ہوئی۔ ان کا باپ جو تھا، جن کا نام جو تھا جی عبدی راتھر، ان کے باپ کا نام تھا، وہ ایک معمولی کسان تھے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں پڑھنے کا رواج بالکل کم تھا، لوگ زیادہ پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے، ان پڑھ لوگ زیادہ تھے اس وقت میں، عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی کیا تھے جی، بالکل ان پڑھ رہتے تھے۔ گاؤں میں کوئی مدرسہ نہ تھا، پھر بھی عبدی راتھر نے اپنی بیٹی کو ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ گاؤں میں مدرسہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، لیکن عبدی راتھر جو تھے حبہ خاتون کے والد، انہوں نے کیا کیا جی، حبہ خاتون کو ایک مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک، اس وقت زون کی عمر جو تھی وہ 5 سال کی تھی۔ 2 سال میں انہوں نے قرآن شریف پڑھ لیا۔ اس کے بعد مسجد کے امام سے فارسی پڑھی۔ انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھ لیں۔ ان کی آواز بڑی میٹھی تھی۔ 2 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اور قرآن شریف اچھی طرح سے انہوں نے پڑھنا سیکھ لیا۔ اس کے بعد جو تھا امام جو تھے ان کے مسجد کے امام، ان سے انہوں نے فارسی پڑھنا سیکھا۔ فارسی بھی انہوں نے پڑھی اچھی طرح سے، اور کیونکہ انہیں پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا، ایک دل میں ولولہ جو تھا، جوش تھا سیکھنے کا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی حبہ خاتون نے۔ ان کی آواز بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت میٹھی سریلی آواز تھی، اکثر وہ اپنے کھیتوں میں جا کر گانا وغیرہ کچھ گایا کرتی تھیں۔ زون اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتی تھیں۔ گھر والوں نے ان کی شادی ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکے سے کر دی۔ ان کے سسرال والے ان کو پریشان کرتے تھے، شوہر بھی ان کو ستاتا تھا۔ زون اپنے گھر کا سارا کام کرتی، کھیتوں میں بھی کام کرتی تھیں، ساس سسر اور شوہر کی بھی جی جان سے خدمت کرتی۔ زون اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، گھر والوں نے ان کی شادی جو تھی وہ ایک ان پڑھ شخص سے کر دی، اور ان کے جو سسر والے جو تھے، سسرال کے جو ساس و سسر جو تھی، وہ کیا تھے جی، بہت ہی پریشان کرتے تھے ان کو۔ شوہر بھی جو تھا، ان کا خاوند جو تھا، جو اس میں لکھا ہے کہ وہ ان پڑھ تھا، وہ بھی ان کو بہت ستاتا تھا۔ زون جو تھا اپنا گھر کا پورا کام کرتی تھیں، کھیتوں میں بھی پوری طرح سے ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں اپنے سسرال والوں کا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی ان کو سسرال والے جو ان کے خاوند جو تھا، یا ان کے گھر والے جو تھے، سسرال والے تھے، ان کو کیا کرتے تھے، بہت ہی پریشان کرتے تھے، جو ان کو ستاتے تھے، لیکن وہ ان کا دل پھر بھی نہ جیت سکیں۔ ان باتوں سے زون اداس ہو جاتی، دکھی اس حالت میں وہ درد بھرے شعر کہتی تھیں۔ جب وہ زیادہ ان کو پریشانی ہوتی تھی، گھر میں پریشانی کی وجہ سے ان کا دل میں ایک درد پیدا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، جس درد کی وجہ سے ان کے احساسات کو جب ٹھیس پہنچتی تھی، اس احساسات ایسے جذبات پیدا ہوتے تھے دل میں کہ بھائی وہ گانا شروع کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آواز جو تھی ان کی میٹھی آواز ہوتی اور درد بھری آواز سے سننے والوں کے دل پر بہت اثر ہوتا، جو ان کے دل کا بوجھ بھی اس سے ہلکا ہو جاتا تھا۔ جو ان کا دل جو تھا، وہ گانا جب گاتی تھی اپنی میٹھی آواز سے، جب وہ گانا وغیرہ بولتی تھی، تو اس سے اب اس کا دل جو تھا
دکھ جو تھا وہ اس میں ہلکا پن آ جاتا تھا۔ اس طرح ان کی شاعرہ ہونے کی بات پھیل گئی۔ اس ساس سسر اور شوہر کو یہ معلوم ہو تو ان کی نفرت اور بڑھ گئی۔ جون اپنی قسمت پر رونے لگی۔ جب ان کو یہ پتہ چلا ان کے سسرال والوں کو، ان کے خاوند کو، تو انہوں نے کیا کیا، اس پر اور سختیاں کرنی شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور جون کی شاعری، کیونکہ وہ ایک شاعرہ بن چکی تھی، ٹھیک ہے نا، جون کی شاعری اور ان کی میٹھی آواز کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لیکن گھر کے لوگ انہیں تکلیف دیتے تھے۔ ان کی شاعرہ ہونے کا جو سلسلہ جو تھا، ان کی آواز، میٹھی آواز، جو گانے وغیرہ بولتی تھیں، شاعرہ ہونے کا اور گانے بولنے کے جو شہرت جو تھی، ٹھیک ہے، مقبولیت جو تھی، وہ گاؤں میں پھیل چکی تھی، اور لوگ ان کی آواز کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن گھر والوں کو ان کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ اگلا جو ہمارا اس کے دوسرا ٹاپک جو ہوگا، دوسرا پیراگراف جو ہے، حصہ جو ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اس پر